نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، ہمارے سامنے سلسلہ وال پروگرام حی علی الفلاح میں مسلسل کئی دن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دارالامتحان ہے، مسافر خانہ ہے، مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا آنا یقینی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ حقیقت میں راحت تو جنت میں ملے گی۔ اس کے بعد میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کبھی مصیبتوں کو دے کر کے حالات کے ذریعے سے آزماتے ہیں اور کبھی نعمتوں کے ذریعے سے، انعامات کے ذریعے سے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا، سنا کہ حالات مصیبت جس وقت آوے تو کبھی رفع درجات کے لیے ہے، یا گناہوں کے معاف کرنے کے لیے، یا تو اس کے لیے سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ ان تمام مختلف پچھلی مجلسوں سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ دنیا ہے تو حالات ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور حالات اور پریشانیاں رہنی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اس بات کو سنیں گے، اور اللہ کرے کہ اس بات کو میں واضح الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں، اس لیے کہ خاص بات یہی ہے اور حقیقت کی بات یہی ہے کہ تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا جو دنیا میں حالات اور پریشانی انسانوں پر رہتی ہے، ان کا حل کیا ہو۔ لہذا آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ وار پروگرام میں پورا رمضان یکے بعد دیگرے لگاتار مسلسل انہی اسباب کو، انہی چیزوں کو، انہی تدابیر کو، انہی علاج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا کہ دنیا میں جب حالات اور پریشانیاں ہو تو اسے چھٹکارا کیسے ہو، نجات کیسے ہو، سلامتی کیسے ہو، حفاظت کیسے ہو۔ لہذا آج کی پہلی مجلس میں تمام پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشن، غم، رنج، ان تمام کے تمام حالات سے بچنے کا سب سے پہلا جو واحد ذریعہ ہے، سکون اور اطمینان کا راستہ ہے، وہ ایمان باللہ ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اس بات کو گاٹھ مار کر کے باندھ لے، پلے باندھ لے کہ ایمان کے بغیر کہیں کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ سب سے زیادہ دنیا میں مومن اور مسلم ہی مطمئن ہوتا ہے، سکون والا ہوتا ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے، گجراتی روزنامہ گجرات ٹوڈے، اس میں ایک امریکی ریسرچ کرنے والے عیسائی کا مضمون شائع ہوا تھا کہ پوری دنیا میں انہوں نے ریسرچ کی اور جانچ کی اور حساب لگایا کہ پوری دنیا میں کون بندے ایسے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امن اور خوشی کے اندر ہو، اطمینان میں ہو۔ تو اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس بات کا اس کو اقرار کرنا پڑا کہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ مطمئن، سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ خوشحال لوگ اگر ہے تو مومن اور مسلمان ہے، اسلام کے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے اس کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ہے۔ اچھی حالت میں بھی، بری حالت میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر وقت کے اندر ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، اللہ ولی المؤمنین، اللہ کی ہر وقت ان کو مدد رہتی ہے۔ تو سب سے زیادہ خوش وہ مسلمان ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ایمان دیا ہے، ہمیں حقیقت کے اندر دل کی گہرائیوں سے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ 4 آیتوں کو میں پیش کر رہا ہوں، ایمان، اعمال صالحہ پر دنیا کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کا واحد علاج۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔
یعنی کہ تم میں جو لوگ ایمان لاوے اور نیک عمل کرے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے کن کو؟ ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے کو، کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی گئی، اور جس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مذہب اور جس دن کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے لیے قوت دے دے گا، اور جو دشمنوں سے طبی خوف ہے ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ اطمینان، سکون، جو ظالم حکومتیں ہوتی ہے، دشمن ہوتے ہیں، اس سے اللہ نیر فرما دیں گے، اللہ بے خوف فرما دیں گے، امن فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا، ایمان لانے کے بعد میں میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ کسی قسم کی شریک نہ کرو۔ اسی کے ساتھ کے اندر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف، ان کو چاہیے یعنی مکہ والوں کو، قریشیوں کو، خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی امن، بے خوفی اور سکون کے اسباب مہیا فرما دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے امن و سکون نصیب فرمائیں گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ معارف القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 824۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے میرے بندو تم ہمت نہ ہارو، تم رنج مت کرو، تم خوف نہ کرو، تم غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے، سربلند ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی شرط کے اوپر تمام رنج اور غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر انسان گنہگار ہے، بے ایمان ہے، مشرک ہے، منکر ہے، اللہ کی مانتا نہیں ہے، اللہ کو ستاتا نہیں ہے، تو اس کے دل میں کبھی بھی امن و ایمان اور سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 28، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے عمل کیے، اعمال صالحہ کیے، تو ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشحالی ہے اور آخرت کے اندر بھی نیک انجامی اور اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطی کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اس شخص کو با لطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ حیات طیبہ، اچھی زندگی، خوشگوار زندگی، ٹینشن اور مصیبتوں کے بغیر کی زندگی، غم اور رنج کے بغیر کی زندگی، یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ایمان لاوے اور اچھے عمل کرے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی جلد 5 صفحہ نمبر 386-85 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے آخرت کی زندگی مراد لی ہے۔ اس کے متعلق آگے فرماتے ہیں ایک تو قناعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگ دستی میں بھی چل جاتی ہے، دوسرے اس کے دل کا یقین کہ مجھے اس کی تنگی اور بیماری کے بدلے میں آخرت کی بہترین ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملنے والی ہے، بخلاف کافر اور فاسق کے کہ اس کو تنگ دستی اور بیماری پیش آتی ہے تو اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوتا، عقل و ہوش کھو بیٹھتا ہے، بعض اوقات خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے، اور اگر اس کو خوشیوں والی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے تو زیادتی کی حرص کے اندر کسی وقت چین نہیں ہوتا، یا تو خوشی کے اندر وہ گھمن کرنے لگتا ہے، اگر لاکھوں پتی ہوتا ہے تو کروڑوں پتی ہونے کی فکر ہوتی ہے، ارب پتی بننے کی فکر کرتا ہے، اور آگے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ خوشی، چین، سکون، راحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں جو کسی حال میں تبدیل نہیں ہوتی، تندرستی، فراخی،
پیسوں کی روانی کے وقت ان کی زندگی کا پر لطف ہونا ظاہری ہے، خصوصاً اس بنا پر کہ بغیر ضرورت کے مال کو بڑھانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو انسان کو ہر حالت میں پریشان کر دیتی ہے۔ اور اگر تنگ دستی یا بیماری بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ان کا مکمل یقین اور مشکل کے بعد آسانی، پریشانی کے بعد راحت ملنے کی پکی امید ان کی زندگی کو بے مزہ نہیں ہونے دیتی۔ جیسے کہ کوئی کسان، کھیڑوت، کاشتکار کھیت بوئے، اس کی پرورش کے وقت اس کو کتنی تکلیفیں پیش آتی ہے، جب اس کو سب کو اس کے لیے راحت محسوس کرتا ہے، گرمی سردی بھی اس کے لیے برداشت کرتا ہے کہ چند روز کے بعد اس کو اچھا صلہ اور اس کی پیداوار، اس کو پیسے ملنے والے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں کیسی محنت اور مشقت بلکہ بعض اوقات ذلت برداشت کرتے ہیں، مگر اس کے لیے خوش رہتا ہے کہ چند روز کے بعد میں اس کو تجارت کا بڑا نفع، ملازمت کی تنخواہ ملنے کا یقین ہے۔ مومن کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے، مجھے ہر تکلیف پر دنیا میں جیسی بھی ٹینشن، مصیبت، حالات، دکھ، سوکھ، بیماری ہو، آخرت میں اس کا ہمیشہ عظیم الشان بڑی بڑی نعمتوں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کے اندر اس کا صلہ ملنے والا ہے، لہذا اس کی سردی گرمی اس کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی اس حالات میں بھی پریشان اور بے لطف نہیں ہونے دیتی۔ یہی وہ حیات طیبہ ہے جو مومن کو دنیا میں نقد ملتی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاوی والے اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اگر آپ دو کام کر لے، ایمان اور اعمال صالحہ جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ 3 مرتبہ لام تاکید بانون ثقیلہ لگا کر فرماتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر وہ یقیناً پرسکون زندگی عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں 3 تاکیدیں ہیں، لام تاکید، نون ثقیلہ اور قسم کا حرف۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں، جس نے ہمیں راضی کر لیا، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کر لیا، اس سے ہم یقیناً ہر پریشانی سے نجات دے دیں گے اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ کتاب پریشان رہنا چھوڑ دیجیے، صفحہ نمبر 233۔ اب اخیر میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک عبارت سنا رہا ہوں۔ فرماتے حضرت، موحد ایمان والا جس کو اپنے ایمان اور علوم پر اطمینان ہے اور چیز میں خدا تعالیٰ کو فاعل حقیقی مانتا ہے، وہ حوادثات اور مصیبت میں کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہم کو تو وہی پیش آئے گا جس کو خدا تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں ہونے کا۔ اب جس کا یہ عقیدہ ایمان ہو وہ مصائب میں، مصیبتوں میں کب پریشان ہوگا؟ برخلاف ملحد مشرک کہ مصیبت میں اس کی پریشانی کی کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اعتماد اسباب پر، چیزوں پر ہوتا ہے، اور ظاہری اسباب اس کے مخالف ہو گئے تو اس کے پاس اب کوئی سہارا نہیں رہتا۔ لیکن موحد اور مومن کے لیے اگر اسباب مخالف بھی ہو جاتے ہیں، پریشان کن حالات بھی آ جاتے ہیں، تو امید بلکہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اسباب مخالف ہو جاوے تو ہو جاوے، حتیٰ کہ ہلاک ہی کیوں نہ ہو جاوے، تب بھی اس خدائی فیصلے پر راضی ہے اور دل سے کہتا ہے ہو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ وہ اللہ میرا مولا ہے، میرا کارساز ہے، اس مخالف اسباب میں بھی میرا فائدہ ہے، اگرچہ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں نہ آوے، اگرچہ دنیاوی نقصان ہو جاوے، لیکن آخرت کے اندر ترقی سے خالی نہیں۔ جیسے کہ چھوٹا بچہ جب 1.5-2 سال کا ہو جاتا ہے، ماں اس کو دودھ چھڑاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کو دعائیں دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر مصیبت لوگوں کی نظر میں موت ہے، جو تمام مصیبتوں کا آخری درجہ ہے، مگر موحد اور مومن کے لیے یہ زہر کا کڑوا گھونٹ بھی میٹھے پیالے اور تحفے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ الموت تحفۃ المومن، کہ یہ مومن کا محبوب مشغلہ اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔
اس لیے موافق اور مخالف تمام حالات میں مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہذا جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر جو قید خانہ ہے، ایک مسافر خانہ اور امتحان کی جگہ ہے، اگر سکون اور اطمینان اور اچھی زندگی کے طلب کرنے والے ہو تو ان کو چاہیے اپنا ایمان پکا اور مضبوط کرے اور اچھے اعمال اور اعمال صالحہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے تو وہ انسان کبھی بھی کسی حالت کے اندر گھبرائے گا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق اس کا مصیبت سے کوئی تعلق نہیں، جب اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا تو کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ میں ایک مثال اور سیمپل دوں، 2002 میں جس وقت گجرات کے اندر زلزلہ ہو گیا، بھوکمپ ہو گیا، اس وقت میں جمعہ کا دن تھا، گاندھی چوک کے اندر تھا، اس وقت کے اندر جو چوک پورا کے پورا ہے، لوگ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ہیں، تو اس وقت ایک غیر مسلم میں اس وقت کہہ رہا تھا اپنے دوسرے بھائیوں کو کہ ایسی گھبراہٹ کے موقع پر جب ایسے حالات آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، تو بھائی تم تو مسلمان بہت اچھے ہو کہ تم تو ایک اللہ کو پکارتے ہو، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی عجیب طریقے سے اللہ کو پکار کر نام لے رہا ہے، تو ان کو تسلی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو ہمارے تو اتنے ہزاروں کے اندر ہے کہ ہم کس کو پکارے، ہمارا تو اسباب پر تو تعلق ہوتا ہے، اسباب کے اوپر یقین ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اس وقت میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس وقت کورونا کے جو حالات ہے، جو وائرس ہے، اس وقت مومن احتیاطی تدبیر کرنے کے بعد میں اللہ پر ڈال دیتے ہیں، لہذا کبھی بھی کسی حالت میں پریشان نہیں ہوتا۔ ہمارا پوربندر کے اندر ایک مرتبہ ایک جگہ پر پولیس تھانے کے اندر ہماری گرفتاری ہوئی، انکوائری ہوئی، ہمارے ساتھ کے اندر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پٹنی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت نصیب فرماوے، وہ بھی ہمارے ساتھ کے اندر تھے۔ پولیس تھانے کے اندر ہم 3، 4، 5 گھنٹے تک شام تک لگے رہے، تو بعد میں حضرت نے یوں فرمایا کہ پہلے کبھی بھی ایسے حالات آوے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تدبیر کر لینے کی، اسباب اختیار کر لینے کا، پھر اس کے بعد میں پھر تدبیر کے بعد میں تقدیر پر بھروسہ ڈال دینے کا، پھر اللہ پر ڈال دینے کا، اس کے بعد میں پھر زیادہ غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مقدر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ایمان کامل اور اعمال صالحہ مقبولہ اپنے وقت پر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور ہم تمام کو چھوٹی بڑی پریشانی اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سلامتی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔